من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نام محمد ہے. میرے انتہائی قابل صد احترام پیران عظام علماء کرام، ماشاءاللہ آج ہم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایصال ثواب کے لیے دعا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور وسیلہ جلیلہ سے آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو جنت الفردوس میں عرفہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے خاندان کے جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں قبلہ مفتی صاحب ریاض الملت سمیت قاری صاحب سمیت اللہ تعالیٰ سب کی مزار کو پر انوار بنائے، اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے. آمین. میرے بزرگوں، عام انسان عام مسلمان اگر اچھے عمل کر کے دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی انعام و اکرام فرماتا ہے. تو جو عالم دین ہو، مفتی اہل سنت ہو، عاشق رسول ہو، حافظ قرآن ہو، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، میرا تو ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ صرف کل والے جنازے میں مفتی صاحب نہیں بلکہ جن خوش نصیبوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے وہ بھی مفتی صاحب کی وجہ سے بخشے ہوئے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ پکی اور سچی بات ہے، علماء کرام موجود ہیں کہ اگر جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی جنتی کھڑا ہے تو اس کی برکت سے، اس کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میت کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اگر میت بخشا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے. قبلہ علامہ غلام محمد صدیقی صاحب میرے بڑے درینہ مہربان ہیں، یہ فرما رہے تھے مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے شرح صدور، دلوں کو کھولنے والی، بس 2 منٹ ٹائم ہے، دلوں کو کھولنے والی. اس میں آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. آپ نے سن لیا ہے کہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار پر انوار نصیب فرمایا. آپ نے والضحیٰ کے چہرے کی، واللیل کی زلفوں کی زیارت کی. آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک مائی صاحبہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ نیکوکار پرہیزگار موجود تھی. اسی علاقے میں ایک کفن چور بھی رہتا تھا. مائی صاحبہ کو اس کے احوال کا پتہ تھا کہ یہ کارروائی کرتا ہے. مائی صاحبہ نے مرنے سے پہلے اس کو بلایا، کہتی ہے بیٹا ایسا کر، میرے کفن کے ایڈوانس پیسے لے لے لیکن مجھے بے پرد نہ کرنا. شرح صدور میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایڈوانس پیسے مائی صاحبہ سے لے لیے، وعدہ کر لیا کہ مائی صاحبہ ایسا، آپ کے کفن کو میں نہیں چھیڑوں گا، آپ کی قبر کو میں نہیں چھیڑوں گا. مائی صاحبہ فوت ہو گئی، وہ بھی جنازے میں شامل ہو گیا، کفن دفن میں ساتھ رہا. جس وقت عشاء کی نماز کے بعد سویا، اس کو دل میں خیال آیا کہ مائی صاحبہ نے پیسے تو دے دیے تھے، اب کو مائی صاحبہ دیکھ رہی ہے، بڑا موقع ہے، ڈبل فائدہ ہو جائے گا. جا کر رات کو مائی صاحب کی قبر کھولتا ہے. کفن کو جس وقت ہاتھ رکھا
माई साहबा ने उसका बाजू पकड़ लिया, कहती है बेटा बड़ा अफसोस है, जन्नती होकर जन्नती का लिबास आपका। कहने लगा माई साहबा आप तो अल्लाह ताला के फजलो करम से नेकोकार थी, आप तो जन्नती थी, मैंने तो सारी जिंदगी कफन चुराया है, लोगों को बेपरद किया है, मैं कैसे जन्नती हूँ। कहती है बेटा मैं अल्लाह के फजल से जन्नती हूँ और तू मेरा जनाजा पढ़ने की वजह से जन्नती है। सुभान अल्लाह। तो मेरा ईमान कहता है कि जिन खुश नसीबों ने, मैं तो बदबख्ती की वजह से जनाजे से रह गया, लेट इतला पहुंची, लेकिन जिन लोगों ने जनाजा पढ़ा वो इंतहाई खुश नसीब है, खुश किस्मत है कि अल्लाह ताला किबला मुफ्ती साहब के सदके उनके भी खगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाएगा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस मरने के बाद अता आमीन। हज़रात भी मशहूर हैं जो अपने कलमात के नाल नवाज़े ने, तो सानू भी अल्लाह ताला दी ज़ात इतनी देर मसरूफियात दा वक्तन अल्लाह करीम दी ज़ात बड़ियां इज़्ज़तां नसीब आमीन सरकार दी गुलामी विच जिंदगी नसीब फरमाए, आमीन सरकार दी सलामी विच मौत नसीब आमीन। सदके या रसूल अल्लाह सदके या रसूल, लब्बैक या रसूल नबूवत।